حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نامی ایک شخص تھا اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں کئی اونٹوں پر کئی افراد مل کر اٹھاتے تھے۔ قارون دولت کے نشے میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ غرور اور تکبر اس پر اس حد تک غالب آ گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کو بھی حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے جو تمہیں مال و دولت اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کے بندوں کا حق ادا کرو۔ جب یہ بات قارون تک پہنچی تو اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، آخر کیوں میں اس دولت میں سے کسی کو کچھ دوں؟ زکوٰۃ دینا اسے بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر موسیٰ کی باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو کوئی بھی اس کی اطاعت نہ کرے گا۔ اس نے ایک چالاک اور بدکار عورت کو بہت سا مال دے کر یہ سازش تیار کی۔ وہ مجمع میں جا کر حضرت موسیٰ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دے۔ اگلے روز جب موسیٰ علیہ السلام مجمع میں اللہ کا پیغام بیان کر رہے تھے، وہ عورت وہاں پہنچ گئی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اے موسیٰ، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو شریعت کے مطابق اس کو پتھر مار کر قتل کیا جائے گا۔ وہ شخص بولا، یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، ہو بی بی تمہیں کیا کہنا ہے؟ جب اس عورت کی نظر حضرت موسیٰ کے چہرہ پر پڑی جس پر نور نبوت جھلک رہا تھا تو اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے پیسے دے کر بھیجا، میں آپ پر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ یہ سن کر مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اب فوراً سجدے میں گر پڑے۔ اپنے اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، یہ میرا دشمن تیرا دشمن ہے، اب تو ہی فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ، آج زمین تیرے حکم کی پابند ہوگی، تو جو حکم دے گا وہ پورا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے بلند آواز میں زمین سے فرمایا کہ زمین پکڑ اسے۔ زمین نے فوراً قارون کے قدموں کو دبوچ لیا۔ قارون چیخ پڑا کہ موسیٰ، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن موسیٰ نے فرمایا کہ زمین اور پکڑو۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک نگل لیا۔ قارون پھر چلایا کہ نبی خدا، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ نے فرمایا اور پکڑو، او زمین نے اسے کمر تک نگل لیا۔ اب قارون کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ وہ توبہ کرنے لگا، فریادیں کرنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ زمین اسے نگل لے، اور زمین نے اسے پورا نگل لیا یہاں تک کہ زمین ہموار ہوگی۔ مجمع میں موجود لوگ کانپ اٹھے، سب نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ مگر کچھ وقت بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو کتنا سخت دل ہے۔ قارون نے تجھ سے بار بار معافی مانگی لیکن تیرا دل نرم نہ ہوا۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ ایک بار بھی مجھے پکارتا تو میں اسے زمین کے نیچے سے بھی نکال لیتا اور بخش دیتا۔ اللہ اکبر، کیا ہی عظیم پیغام ہے۔ جس رب نے قارون جیسے بدکار کو معاف کرنے کے لیے صرف ایک بار پکارنے کا انتظار کیا، وہ رب ہمیں کیسے معاف نہیں کرے گا؟ ہم تو اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو آج ہی اس کو پکارو۔ وہ رب بہت قریب ہے، وہ دعا سنتا ہے، وہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت میں چھپا لے، اور دنیا و آخرت دونوں سوار دے، آمین۔ شیئر کرنے میں بالکل کنجوسی مت کیجیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ شکریہ۔